جو بندہ داتا صاحب جیسے بندے کو نہ مانے ہیں، بتائیں اس کی قابلیت کیا ہوگی؟ داتا صاحب کو یہ کیا جانے کیا پدی کا شوربا، داتا صاحب کس مقام پہ فائدہ ہے اس نکمے سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جس کو سلطان الہند بنا کے بھیجا گیا، اور جب آئے 40 دن آپ نے چلا کاٹا اور جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، او لوگو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما، داتا صاحب کا مقام پوچھنا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھو، جنہوں نے کہا اگر میں داتا صاحب کے دور کے اندر ہوتا تو میں نے داتا صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لینی تھی ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ آ جاتے، آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی، آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی، کبھی دل میں تو کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی، کبھی دل میں تو کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی، بزم ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری، بزم ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری، تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی، تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی، اور دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے، دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے، ورنہ سو بار انہیں گھر پہ بلاتے ہم بھی، آپ آ جاتے کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی۔
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بے کسب و نام ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق قبلہ مفتی صاحب، نہایت ہی قابل احترام علماء ذیل احتشام نعت خانانہ نشیر لسان بانیان محفل، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب کی میرے اوپر بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ سب کی توجہات میری طرف ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، تو وہ گفتگو کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، بڑا میرے دل میں اترا ہے۔ فرمانے لگے کہ یار ہم کوئی تماش بین نہیں ہیں کہ تم تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہو اور دیکھ کے چلے جاتے ہو، آتے ہو تو کچھ حاصل کیا کرو ہے۔ ہمارا یہ سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، 4 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، ایک بندہ بھی اگر بدل کے نہیں گیا ہم نے کیا حاصل کیا؟ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، فطری عمل ہے یہ، قبلہ انہوں نے بتایا شاہ صاحب ہیں، میں نے ابھی ان کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، یار یہ سید زادی ایک فطری عمل ہے کہ یار آپ کسی کی تعریف کرو وہ نیڑے کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم لوگوں کو 20 سال ہو گئے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل کے اندر آتے ہوئے، کیوں نہیں قرب نصیب ہوا؟ میں اس سال نا سیٹی پلازا سیالکوٹ کے اندر، آپ کو پتہ ہوگا، اس دفعہ انہوں نے سالانہ پروگرام کروایا، تو میں وہاں پر نا بیان کرنے کے لیے گیا، تو وہاں پہ نا انجمن تاجران کے جو نائب صدر ہیں نا پاکستان کے، وہ مہمان خصوصی انہوں نے بلائے ہوئے تھے۔ واللہ باللہ تاللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں۔ تو میں نے نا دوران گفتگو قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا، محفل ختم ہو گئی ہے، وہ دکانوں والے سیلفیاں لینے لگ پڑے ہیں، تو جس جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھانا تھا نا، جو دفتر تھا، تو انہوں نے مین جو گھومنے والی کرسی تھی نا، وہاں پہ انہوں نے صدر صاحب کو بٹھایا۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اگر یہاں پہ صدر صاحب کی کرسی ہے نا، تو فار ایگزامپل میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ادھر بیٹھا، تو انہوں نے نا جب مجھے دیکھا میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، تو انہوں نے ایک لڑکے کو اشارہ کروایا، کہتے ہیں کرسی لے کے آ۔ وہ کرسی لے کے آیا، تو مجھے کہتے ہیں قاری صاحب آپ ادھر آئیں، میں آگے گیا، تو اپنی جگہ سے اٹھ کے مجھے کہتے ہیں آپ ادھر بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھوں گا۔ تو ان کی داڑھی مبارک کے بال جو ہے نا وہ سفید تھے، تو میں نے انہیں عرض کی، میں کہا سفید بالوں کی اللہ بھی حیا کرتا ہے، تو یہ بھی بڑی عزت ہے، بڑی رسپیکٹ ہے کہ آپ نے مجھے آگے بلایا اور یہاں اسپیشل کرسی منگوائی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، اگر میں اس کے اوپر بات مکمل کر دوں نا تو محفل کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ جملہ انہوں نے مجھے کہا، میں نے جب انہیں کہا نا کہ میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں، آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے رہیں، مجھے کہنے لگے قاری صاحب تانوں تاں ایتھے بہان لگا وا تسی میرے پیر دا ذکر کیتا ہوا۔ تو یقین کریں میں نے یہ سوچا، اور میں کل بھی ادھر ظفروال تھا، اس کے پچھلے دنوں چکوال تھا، اس کے پیچھے دن سرگوتا تھا، تقریباً ہر جگہ پہ میں نے یہ بات سنائی۔ میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا، میں کہا یار سچا مرید ہو، اس کے سامنے پیر کا ذکر کیا جائے، وہ بھی اپنی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، اگر دل سے حبیب کا ذکر کیا جائے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ واصف علی واصف نے ایک جملہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ اگر ذکر حبیب وصل حبیب کا سبب نہ بنے تو پھر اکیلے بیٹھ کے سوچنا یار کا ذکر بھی کیا کہ نہیں کیا۔ میں محسوس کرتا ہوں حضرت، دیکھو میں نے آپ کو نعت پڑھ کے سنائی ہے نا، میں آپ کو بڑے اشعار سناؤں ہیں، جو احباب کلپ سنتے ہیں ان کے پتہ ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے، اب قوم کو جذبات تو دیے جا رہے ہیں، تربیت کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں، محسوس کیجئے گا، یہ نہیں اگر میں آپ کو ہٹ کرنے کے لیے آیا ہوں میرا رب مجھے سزا دے گا، اگر میں آپ کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہوں میرا رب مجھے جزا دے گا۔ اب سب کبھی غور کرو ہے یار، 3-4 گھنٹے اس نفس کی فریبی کو سمجھو، اس نفس کی چلاکی کو سمجھو، 3 گھنٹے تقریباً آپ کو یہاں پہ ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ احباب کی میں توجہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی توجہ کے ساتھ آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ اگر گھنٹہ بھی میں کلام کروں تو آپ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا، یہ کتنا مجمع یہاں پہ کھڑا ہے۔ آپ غور کرو، 3 گھنٹے اسی نفس نے آپ کو رب کے گھر میں بٹھایا ہے، یہی نفس 10 منٹ عشاء کے لیے کھڑا نہیں ہونے دیتا۔
کیا وجہ ہے؟ اس چیز کو سمجھو. ہمارے اسٹیجوں سے صرف اب جذبات جا رہے ہیں. اگر جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے پوچھ لیا میرے نام کے اوپر لاکھوں روپیہ کمایا ہے, میرے نام کے اوپر کوٹھیاں بنائی ہیں, میرے نام کے اوپر تم نے گاڑیاں خریدی ہے, میری امت کو تم نے کیا دیا؟ یہی درد اقبال بیان کر کے گیا تھا. میں جو محسوس کرتا ہوں نا, ہم لوگوں نے صرف اپنے بڑوں کو نام لینے کے لیے رکھا ہے, ان کا ذکر کر کے, ان کی کرامتیں بیان کر کے صرف ہم لوگوں نے لوگوں کی توجہات اپنی طرف کرنا سیکھی ہے. ایک رنگ بھی اگر بڑوں والا ہماری زندگی کے اندر آ جائے, کتنے نعرہ لگاتے ہیں جی رضوی, بابا رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اور بھائی بابا رضوی روزانہ 10 سپارے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. آپ نے صرف جذبات ہی دیکھے نا بابے کے, 10 سپارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے, کتنے مہینے ہو گیا جی قرآن کھول کے بھی نہیں تکیا ہے. میں آپ حضرت یہ 2 نمبری عاشقی سے نکلو باہر. یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا جس بندے نے یہ محسوس کرنا ہو, دیکھو نا آپ کہتے ہو کہ یار اگر میں نے کچھ چیز کھائی ہے ذائقہ نہیں آیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ میں نبی پاک سے پیار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, اپنے آپ کو دیکھنا ہو, فرماتے ہیں وہ غور کرے قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اللہ اللہ, اس چیز کو سمجھو یار. میں جتنے جوان آئے ہو یہاں پہ, جتنے آپ احباب کے بیٹھے ہوئے, اب بڑے کیا چھوٹے کیا, نہیں 4 گھنٹے ہم فیس بک کو دیتے نہیں. حضرت والا ہم دیکھتے روزانہ کتنے میسیج آئے ہیں, کتنوں نے کمنٹ کیا ہے. کبھی یہ بھی غور کیا رب نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ یہی وجہ ہے حضرت والا, ہم لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے. اب تو یہ کوئی نہیں نا, پہلے تو یہ ہوتا تھا رافضیت کا فتنہ آ گیا ہے جی, خارجیت کا فتنہ آ گیا ہے, تفضیلیت کا فتنہ آ گیا ہے. حیران کر دیوانے فکر ہے 7 لاکھ بندہ ملک پاکستان میں وہ ہے جس نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے. یہ جو کل نکلی ہوئی تھی میرا جسم میری مرضی والی لنڈے کی عورتیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یونیورسٹی پہ پڑھنے والے لڑکے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں ان لڑکیوں کو, یہ تو وہ ہے جن کے اندر سے رب رسول کو نکال دیا گیا ہے. مجھے بتائیں آپ جتنے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہو ایمان والے, کوئی کہہ سکتا ہے میرا جسم میری مرضی؟ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور یار یہ آپ کا موبائل ہے نا, آپ کہہ سکتی ہو یہ میرا موبائل ہے بھائی, میری مرضی سے چلے گا. آپ کہہ سکتی ہو میری گاڑی ہے میں نے خریدی ہے, میری مرضی سے چلے گی. آپ کہہ سکتی ہو میرا گھر ہے میں نے خریدا ہے, میری مرضی سے چلے گا. لیکن یہ وجود بتاؤ کسی دکان سے خریدا ہے؟ بتاؤ یہ وجود کسی فیکٹری کی پیداوار ہے؟ بتاؤ یہ وجود تمہارے والد نے کہیں سے پیسوں سے لیا ہے؟ نہ, اس وجود کو کسی نے بنایا ہے, وہ بنانے والا خالق کائنات ہے. یہ وجود کسی کی وجہ سے عطا کیا ہے, وہ کون ہے جس کی وجہ سے وجود ملا؟ اس کو احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے, محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. زندہ آباد. زندہ. یہ آپ کے سامنے حضرت والا, میں اس لیے کل ایک بندے نے مجھے رات کو میسج کیا بالکل ینگ نے, میں اس لیے آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ دیکھو ذرا, یہ اس بندے نے مجھے میسج کیا, کہتا ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, میں بہت ہمت سے آپ کو میسج کر رہا ہوں. یہ 13 تاریخ کو میں نے ان کے گاؤں بیان کرنے کے لیے جانا ہے. کہتا ہے میں UMT سیالکوٹ میں داخلہ لیا تھا, لیکن وہاں بے حیائی بہت زیادہ ہے. وہاں ٹیچرز خود کہتے ہیں آپ بہت خوش ہوں گے, آپ کو یہاں سہیلیاں ملیں گی. حضرت والا یہ آپ کو بتا رہا ہوں, رات اس بندے نے میرے سے میسج کیا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یار پرانے بابے, میرے دادا جی کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی ہے. روزانہ مجھے کہتے ہیں او جان محمد میرے ماں پیو سے دعا کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے. آج بھی اپنے گئے ہوئے بزرگ کا اتنا خیال ہے کہ یار دعا کیتی ہے کہ نہیں کیتی, قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جن کے لیے 25 سال تم لوگوں کو دکانوں پہ جاتے ہو گئے, فیکٹریوں پہ جاتے ہو گئے, یہ منہ اٹھا کے تمہیں کیوں کہہ دیتے ہیں ابا جی آپ نے میرے لیے کیا ہے؟ یہ جو میں آپ کو احساس دے رہا ہوں اس چیز کو سمجھو
नहीं समझोगे, लाओ नारे हजरत, चुको सारे हाथ, चुको, ये करो। और क्या रह गया हमारे प्रोग्रामों के अंदर? ये यंग यहां पे आते हैं, आज का यंग खून जो है वो देखता है ये बोलने वाला बोल क्या रहा है, ये मुझे देख क्या रहा है। फिर क्या है, मिर्जा जेलवी जैसा बंदा जब कहता है देखो जी ये क्या करते हैं, देखो जी वो बुखारी का हवाला देता है, वो मुस्लिम का हवाला देता है, वो फलां का हवाला देता है, फिर आपका यंगस्टर जब बिगड़ता है फिर आप कहते देखो जी साडा मुंडा बिगड़ गया, आपने क्या स्टेजों से अपने से दिया। यही इकबाल, मैं कहता हूं इस दौर के अंदर इकबाल होता, हम लोगों ने इकबाल को मार देना था। उस वक्त के अंदर इकबाल जो मुसलमानों की हालत देख के गया, उसने क्या कहा? उसने कहा रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। मौला कायनात ने फरमाया अगर कोई आलिम हक बयान नहीं कर सकता उसको कारोबार करना चाहिए, उसका कोई हक नहीं मंबर पर बैठने के लिए। ये मौला कायनात ने फरमाया। और मेरे जनाबे मेरे पीरो मुर्शिद शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खालिद महमूद किलानी दाम बरकातुहुल कुसिया गुफ्तगू फरमा रहे थे, उन्होंने ये रवायत बयान की, मैं दंग रह गया। गौर करना चाहिए जितने अहबाब स्टेजों पे आते हैं। मेरे आका मौला जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया सुनो ये हदीस, फरमाया हर खतीब से उसकी खताबत के बारे में भी पूछा जाएगा। एक बात आपके सामने मैं रखूं, तवज्जो अगर आप अहबाब की होगी तो है, दोस्तान मोहतशम, हम जितने लोग हैं ना मरने के लिए जी रहे हैं, हर बंदा इंतजार कर रहा है, टुर जाना भाजी अज नहीं कल चला जाना है, कल नहीं परसों चला जाना है। चलो एक रवायत आपको सुनाऊँ ताकि आपको ये एहसास हो कि यार मदीने वाले की वजह से मिला क्या है, फिर मैं आपको बताता। हो सकता है आप पहली दफ़ा ये सुन रहे हुए, उलमा की मैं बात नहीं करता, हम लोगों की बात करता। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, उन्होंने भी इस चीज़ को नकल किया। तफसीर रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक़ी ने भी इस रवायत को नकल, कहते हैं मेराज की रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया, एक एक जुमले पे दात की नीयत से नहीं, ज़िक्रुल्लाह की नीयत से सुबहान अल्लाह कहना, शुक्राने की नीयत से सुबहान अल्लाह कहना। कहते हैं अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया सोनिया तेरी उम्मत पर नेमतों में से एक नेमत ये भी है, तेरी उम्मत पर नेमतों में से एक नेमत ये भी है, उम्रें हमने उनकी इसलिए थोड़ी रखी हैं ताकि उनसे गुनाह ज़्यादा ना हुए। हाय हाय, 200 साल गुजारनी है, 200 साल का पूछा जाना है। और दूसरी बात पे ज्यादा बुलंद आवाज से जिक्रुल्लाह की नियत से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करना। और आपको पता है सुभान अल्लाह का सवाब कितना है? जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया जो अल्लाह की रजा के लिए एक दफा सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करे, अल्लाह ओहद पहाड़ से बड़ा उसको अजर अता फरमाता है। मेरे लिए बोलोगे कख नहीं मिलेगा, नकीब साहब के लिए बोलोगे कख नहीं मिलेगा, रब के लिए रब का जिक्र करो। तुमने कहा सुभान अल्लाह, सेकंड भी नहीं लगा, अल्लाह ने ओहद पहाड़ से बड़ा तुझे सवाब अता फरमा दिया। दूसरी बात जरा तवज्जो से सुनो जो आपको बताने लगा। फरमाया सोनिया हमने तेरी उम्मत के लोगों को, आपको ज़्यादातर गरीब ही नज़र आते होंगे, हमने आपकी उम्मत के लोगों को माल इसलिए कम दिया है। मैं ना पिछले दिनों जुम्मा पढ़ाने के लिए जा रहा था तो रंगपुरा चौक से लेके ना पुल लैक तक रश ही रश था, गाड़ियाँ अड़ी हुई थी, तो अब उनसे निकला नहीं जा रहा था। मैंने 70 वालों को, होंडे वालों को देखा, हाँ करके ना हाय हाय हाय, मैं क्या वेखो जिन्हों के कोल इन्ना कुछ वो फसे दे ने 70 वाला मौजा करता पे। इस वजह के नाल कभी नहीं है सोचना, ये जो बात बताने लगा सुभान अल्लाह कहना, दिल से कहना। सोने हमने तेरी उम्मत के लोगों को माल इसलिए कम दिया है ताकि कल क़यामत वाले दिन हिसाब देने में इन्हें सख्ती का सामना न करना पड़े। और तीसरी ये बता रहा हूं आपको रसूलुल्लाह की वजह से मिला क्या है। एक एहसान का बदला नहीं दे सकते, सारी जिंदगी सजदे में पड़े रहे, खुदा की इज्जत की कसम कि मुझे बताएं सबसे अंधेरी रात कौन सी रात होती है? कब्र की रात होती है। ये जितने यहां पे आप वालिद बैठे हैं, आप कभी कह के देख लेना कि पुत्रा एक दिन ना जो मैं मर जाऊंगा ना कब्र च मेरे नाल एक रात कटनी है। अगर आप ये भी कहोगे ना जा सारी प्रॉपर्टी तेरी, फिर भी नहीं कटेगा। किथे गया जी प्यार, किधर गई जी मोहब्बत? मोहम्मद बूटा कल्पा था ना, कहता जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां आ रही हैं।
یہی پتر تھا نا جس کے لیے تو کہتا تھا کماواں یا نماز پڑھنا سے جاواں؟ یہی پتر تھا نا جس کے لیے تو کہتا تھا کہ سمیسٹر کی فیس دوں یا پھر میں دکان بند کروں گا تو پھر کہاں سے خرچہ پورا ہوگا؟ اینے مٹی پانی ہے سب تو پہلے، بیٹا ہی پہلے قبر میں اترتا ہے دفنانے کے لیے، جڑے کہتے سی منا کے نال تیرے اجو نہ بھی بازیاں آ رہی نے، محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا مدینے والے دیا سچیاں جاریاں نے۔ اور یہاں تک میں نے روایت پڑھی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی اپنی امتی کی قبر میں نہیں آیا، اگر آیا ہے تو مدینے والا آیا۔ ایک شعر آپ کو سناؤں؟ یہ دیکھیں یہ بلب جلا ہے، ابھی اس نے بند ہونا ہے، روشنی ختم ہو جانی ہے۔ حضور نے صرف ایک دفعہ آنا ہے، اگر سمجھ کے اندر آئے تو آپ نے اوپر سے بات نہیں گزارنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں جب حضور آئیں گے قبر میں، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ روشنی بند سب کچھ ختم، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک دفعہ حضور نے آنا ہے۔ قبر میں تا حشر لے آئیں گے چشمے نور کے، قبر میں تا حشر لے آئیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلحت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلحت رسول اللہ کی۔ چلو آپ یہاں پہ اہل محبت والے بیٹھے ہو، جن کو پورا یقین ہے نا وہ دل و جان سے پڑھنا۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، یا رسول زندہ فاقتل فاقتل انہیں توجہ آپ احباب رکھو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب سے گزرتے تھے نا، اتنا رویا کرتے تھے کہ مٹی جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، جو اس میں سے کامیابی سے نکل گیا وہ آگے بھی نکل جائے گا۔ میں کہتا ہوں حضرت کرتوتوں کی وجہ سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے چلو وہ ایک الگ بات ہے، ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ابھی یہ ساری لائٹیں بند ہو جائیں، مجھے نہیں لگتا یہ نکے نکے کاکے یہاں پہ رہیں، یہ سارے باہر نکلنے کی کریں گے، اور اس میں وہ جو پاس پاس الگ آپ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کدی غور تے کرو ہے قبر چ کلیں جانا ہے۔ یہ جو میں بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نا، اتنی محبت کا اظہار کرنا، اتنی محبت کا پتہ لگے کہ آپ نے شکر ادا کیا ہے۔ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے سونے سے کہا اے سونیا تیری امت کو سب سے آخر میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ان کو قبروں میں قیامت کا اتنا انتظار نہ کرنا پڑے ہے۔ غور کرو یار، یہ حضور کی وجہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار انہوں نے ہمیں کتنا یاد کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں گئے لیکن حضور نہیں ملے ہیں، لیکن دیدار کی تڑپ تھی نا، کچھ ایسا کر دے میری کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہیں دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ساری بہار ہے آنکھوں میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چلتا چلتا جب ایک پہاڑی پہ پہنچا نا تو وہاں پہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا میرے آقا کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا تمہارے آقا کا تو نہیں پتہ، سامنے غار میں نا ایک شخص اس کیفیت سے رو رہا ہے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔
کہتے ہیں جب میں نے اسے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ رونے والا یہی کہہ رہا ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ ہائے ہائے، اگلی بات سنو اور بھی تڑپ ہو گیا۔ سجدوں میں مدینے والا رویا ہمارے لیے، غاروں میں رویا ہمارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاویٰ رضیہ شریف کے اندر یہ روایت نقل کی، آپ نے غور کیا ہوگا کان بجتے ہیں، اون کی آوازیں آتی ہیں کہ نہیں؟ یہ کیوں آتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اپنی قبر انور کے اندر بھی قیامت تک رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا رہوں گا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ غور کرو حضرت والا، جس نبی کا ذکر 24 گھنٹے میں کرنا، 100 دفعہ بھی اگر درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، ہم نے ان کی وفاؤں کا صلہ کیا دیا ہے؟ اگر حضرت والا نماز پڑھ کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہمیں نصیب نہیں ہوتا، ہم نے ان کی آنکھوں کے نکلنے والے آنسوؤں کا صلہ دیا کیا ہے؟ ایک بات آپ کے سامنے اور رکھنے لگا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پتہ یہ کان کیوں بجتے ہیں؟ فرمایا حضور وہ جو قبر انور کے اندر دعا کر رہے ہیں، جب وہ کسی امتی کے کان کے ساتھ ٹکراتی ہے نا، پیغام دیتی ہے، وہ میرے غلامہ میں تے تینوں قبر چ بھی نہیں بھولیا تو دنیا چ سانوں بھولیا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ایک بات آپ کے سامنے کرنے لگا، اگر آپ سمجھ گئے تو زندگی کا مقصد سمجھو گے۔ مرنے کے لیے نہ جیو، باقی رہنے کے لیے جیو۔ آپ دیکھو ایک بندہ وہ ہے، شہرت ہے پاس، پیسہ ہے پاس، عہدہ ہے پاس، پورے علاقے کے اندر اثر و وثوق ہے، دنیا سے چلا گیا، سال کے بعد چھوٹا اس سے پوچھ لو کیڑا ہی ہونا، ہمیں کیا پتا کیڑا تھا۔ ایک یہ دنیا کی بے وفائی آپ کو بتا رہا، اور اپنی کیفیت ہم دیکھیں، نہیں سال بعد جا کے پوچھ دے قبر خود نہ لینو، دسو جی چاچے دی قبر اس پاسے ہی اس پاسے دی۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا یار دنیا اتنی بے وفا ہے، چاچا بھی اپنا یاد نہیں رکھ دیا، اس پاسے دفنایا ہی اس پاسے دفنایا سی۔ اے دنیا اتنی بے وفا ہون دے باوجود اتنے 100 سال گزر گئے نے، داتا صاحب نے کیوں نہیں بھلا سکی ہے؟ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنے 100 سال گزر کے جانے کے باوجود یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیوں نہیں بلا سکی ہے؟ اس بات پہ اگر کوئی بولے یا نہ بولے ہے، یہ جو آپ یہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ بزرگ کئیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ جاؤ گے ہے۔ ہم بے وفا ہیں، ہم نے بھول جانا تھا، لیکن وہ اس کو نہیں بھولے، اس نے ہم کے ان کو نہیں بھولنے دیا۔ واصف علی واصف نے ایک بات لکھی ہے، کہتا ہے دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان۔ اس نے کہا تم تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جس نے فانی سے پیار کیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو بھی فنا کر دیا ہے، اس کے وجود کو بھی فنا کر دیا ہے، لیکن جس نے اس سے پیار کیا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قبر میں ان کے وجود کو بھی سلامت رکھا ہوا ہے، دنیا میں ان کے ذکر کو بھی سلامت رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا جوان آتا ہے نا آج کل، میں چونکہ محسوس کرتا ہوں حضرت، کوئی عقلی بات سنائی جائے نا یہ زیادہ قبول کرتے ہیں۔ یہ چپڑار ہے سیالکوٹ کا آخری گاؤں جہاں پہ آگے بارڈر شروع ہو جاتا ہے، میں وہاں پہ بیان کرنے کے لیے گیا تو پاک رینجر کا نا کوئی افسر وہاں پہ آیا ہوا تھا، تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کیونکہ ختم پاک تھا، تو وہاں پہ اصلاح معاشرہ پہ بیان کیا، تو اصلاح معاشرہ پہ بیان کرتے ہوئے نا تو میں نے ایک مقصد سمجھانے کے لیے ایک مثال پڑھی، میں نے دے دی، میں نے کہا یار یہ موبائل کس لیے بنایا گیا تھا؟ چند سال پہلے اگر آپ محسوس کریں تو یہ کیا تھا، کال آ جائے کال کر لی جائے، لیکن حضرت اور ترقی کی گئی، اس کے اندر سوشل میڈیا کی ایپس کو ڈال دیا گیا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس اپ ڈال دیا گیا، پھر گیمز ڈال دی گئیں کتنی ہیوی، جو آپ کمپیوٹر پہ کھیلتے تھے آپ موبائل پہ کھیلتے ہو۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ کال آ جائے کال کر لی جائے، لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو بیزی کیا گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مقصد کیا تھا؟ کال آ جائے کال کر لی جائے۔ مجھے بتائیں، آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، فیس بک پہ اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہوں، یا آپ واٹس ایپ پہ اوپر کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہوں، بالکل آپ بیزی ہو ہیں یا گیم کھیل رہے ہوں، جب کسی کی کال آتی ہے یہ سب کچھ چھوڑ کے کال شو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
کیوں؟ وہ کہندا مقصد ہے نہیں سی کہ تو یوٹیوب تے ویڈیو ویکھے، مقصد ہے ہی کسی دی کال آ جائے تو سن لے۔ تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی ہے، میں کہا یار دیکھو جتنے مرضی پیسے کماؤ ہے، لیکن جب حی علی الفلاح کی آواز آئے نا تے مسجد والے ٹور پیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھائیں دکانداری کردا پیا یار دے ذکر تو غافل نہیں ہے۔ ہائے، تو میں جب کھانے کے لیے بیٹھا تو رینجر کے افسر مجھے کہنے لگے، کیا کہتے ہیں علامہ صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ بیل والی، یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، کوئی عقلی بات، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا قبر میں وجود باقی رہتا ہے، ہمارے اکثر جوان جو ہے نا یہ مرزا جیلمی کے فتنے کے اندر پھنس چکے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ بخاری کا حوالہ دیتا ہے، وہ مسلم کا حوالہ دیتا ہے۔ میں کہا اللہ نے قرآن میں کہا قرآن پڑھنے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ ہمارے بڑوں نے کہا بغیر عشق محمد پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے اسے بخار آتی نہیں بخاری۔ جو بندہ داتا صاحب جیسے بندے کو نہ مانے ہے، بتائیں اس کی قابلیت کیا ہوگی؟ داتا صاحب کو یہ کیا جانے کیا پدی کا شوربا، داتا صاحب کس مقام پہ فائدہ ہے اس نکبے سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جس کو سلطان الہند بنا کے بھیجا گیا، اور جب آئے 40 دن آپ نے چلا کاٹا اور جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، او لوگو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما، داتا صاحب کا مقام پوچھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھو، جنہوں نے کہا اگر میں داتا صاحب کے دور کے اندر ہوتا تو میں نے داتا صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لینی تھی ہے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ تو یہ دیکھو حضرت وہ کلپ بناتا ہے، اور آپ جوانوں کو کیا پتا جناب والا، تو انہوں پتا ہے تسی ایک ویڈیو ویکھ دیو نا انہوں $2 جاندے جے، ڈالر جاتے ہیں حضرت والا، ہم لوگ سمجھتے تماشا لگا ہوا ہے۔ اب لوگ یہ یاد رکھنا، جو نبی پاک کی امت کو جتنا تقسیم کرے گا کیا منہ دکھائے گا رسول اللہ کو جا کے؟ دیکھو نا آپ لوگ ہر گھر کے اندر حضرت والا، اب کیا ہوتا تھا پہلے کہا جاتا تھا سنیاں دا گھر ہے جی ہے، اب گھروں کے اندر ایسے ایسے فتنے پیدا، میں آپ کو سناؤں آپ کانوں کو ہاتھ لگا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک طالب علم ہے تو مجھے ان کے گھر سے کال آئی، انہوں نے کہا ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اب توجہ رکھنا ذرا، کہتے ہیں بیٹی کی شادی کی، اب گھر والا کیا کہتا ہے، کہتا رب دی مرضی نہ نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھنی ہے تو میری مرضی نہ پڑھنی۔ یہ آپ کو حالات بتا رہا ہوں، خدا کا واسطہ سمجھو، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا مت سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تو یہی اللہ بڑا بے نیاز ہے، نہ اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے نہ اس کو ہمارے پروگراموں کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ میرے کو لائے تے موقع کے آئے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بات پڑھی مجھے بڑا لطف آیا، کہتے ہیں یار یہ جاؤ نا سوئٹزرلینڈ کڈے سونے علاقے نے، اللہ نے اتنے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا؟ سواتل جاؤ جی اگے جا کے کمراٹ ویلی جاؤ کتنے سونے علاقے نے، کیوں نہیں اتنے اپنا گھر بنایا؟ دیکھو نا تسی اتنے بنا ہو ہے جناب، کلونی اچھی ہو ہے حضرت والا محلہ اچھا ہوا ہے، کیوں نہیں حضرت وہ نہیں بنا سکتا تھا؟ ادھر ہی کیوں بھیجا؟ جنگل بھی آبان تھا، رہتا ہی کوئی نہیں تھا، یہاں پہ ہے۔ اس لیے بندہ آئے ادھر ادھر دھیان نہ جائے، میرے والی دھیان رہے ہے۔ ادھر سے آنے والے بھی کیا کہتے ہیں، ہم نے وہاں پہ ٹاور دیکھا وہ بڑا اونچا تھا، اوپر گھڑی لگی ہوئی تھی، اسی کہا تھا تینوں بھیجیا سی دال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا ہی کستوری خریدنے نو، ٹھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی جواب دیں گا، او جدا سارا سودا ہی گھاٹے پا بیٹھو۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا عقل ہے، ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، عقل کہندی ہے کہ وجود باقی رہندا جی قبر دے اندر، مٹی پا چھڑی ہے سلیٹاں رکھ چھڑیاں نے۔ ایک بات صرف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اگر یہ مسلم شریف ہے، میرے آقا نے فرمایا جب میں جا رہا تھا نا مسجد اقصیٰ کی طرف، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے نزدیک سے میں گزرا، کہتے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہائے ہائے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنی مان سے بتاؤ ہے، اچھا جڑے مردہ انہوں بھی کھلوندے نے؟ آپ مجھے بتاؤ جے موسیٰ کلیم اللہ زندہ نے تے محمد حبیب اللہ زندہ نہیں ہے؟ اور پھر ایک اور بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اس چیز کو سمجھنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ گئے، سارے انبیاء استقبال کے لیے کھڑے تھے، سارے انبیاء کی امامت فرمائی، سارے انبیاء نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ نہیں آؤ مسئلے پہ آپ آئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نبی پاک نے فرمایا میں جب گزرا تو وہ قبر کے اندر تھے, میں جب ادھر گیا سارے انبیاء موجود تھے, سارے نبیوں کے اندر موسیٰ کلیم اللہ نہیں آتے؟ اگر بات سمجھ کے اندر آئے تو بول, ایسے نہیں. اگر قبر میں موسیٰ کلیم اللہ ہے تو مسجد اقصیٰ میں کون ہے؟ اگر مسجد اقصیٰ میں موسیٰ کلیم اللہ تو قبر میں کون ہے؟ کہتے ہیں تم کہتے ہو آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, کہیں جاندے نے؟ میں کہا جس طرح موسیٰ کلیم اللہ جاندے نے جاندے نے. پہلے کیا تھا حضرت, سادہ سادہ جے ہے, لوگوں نے جملے پڑھنے, عقیدے اتنے ستھرے ہوا کرتے تھے. اور میں نے خود ہی اپنے بچپن کے اندر دیکھا ماؤں نے 11 روپے کی ٹافیاں لے کے دینی, جاؤ جی وڈی 11ویں ونڈو جا کے, ٹھیک ہے نا. ہوں سانوں ونڈ دیا بھی شرم آندی ہے, اس وجہ تے نال حال ہے چکے ہوئے. اس لیے اقبال نے کہا تھا گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے, ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے اس پہ یقین نہیں, شرم آتی ہے خود کو مسلمان کہتے کہتے. تو یہ پیغام جو میں آپ کو دینے لگا ہوں نا, بس آخری میں, کیونکہ میری بات ہوئی قبلہ سے تو میں نے کہا میں حضرت 10:30 بجے میرا بیان شروع ہو جائے گا. لیکن مجھے پتہ ہے حضرت, چونکہ صبح جا کے نا جامعہ پڑھانا ہوتا ہے, سویرے 3-4 بجے جاؤں گا, نیند پوری نہیں ہوئے گی, میں کی جا کے بچیاں دے کے بیٹھاں گا, آپ ہی سوچو نا ذرا. اس لیے حضرت ہم آتے ہیں نا بس اوقات لوگ وہ نا ہمارے عذر کو بھی لوگ بے وفائی کا رنگ دے دیتے. یہ حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں, عذر کو بھی بے وفائی کا رنگ دے دیا جاتا ہے. یہ جتنی میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں نا, ایک بھی اگر آپ دل میں جگہ دے دو گے نا, آپ کی زندگی کے سنورنے کے لیے کافی ہے. میں تو 2.5 گھنٹے کی تقریر سناواں, نہ مجھے یاد رہے میں نے آپ کو کیا سنایا ہے, نہ آپ کو یاد رہے آپ نے کیا سنا ہے. یہ MB ملک والے نہیں, تاج ہوٹل والے, تو وہاں پہ گیا بیان کرنے کے لیے, تو مجھے ان کے نا ایک کہنے لگے علامہ صاحب آپ نے نا 15 منٹ تقریر کرنی ہے, بس 15 منٹ, مختصر سا ختم پاک ہے. تو میں نے نا 13 منٹ کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو کلوز کر دی. تو وہاں پہ نا ایک بزرگ تھے, وہ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نعت سنانے کے لیے جایا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا مجھے آپ کی بات بڑی پسند آئی ہے. انہوں نے 15 منٹ کہا, آپ نے 13 پہ چھوڑ دیا. تو مجھے اپنی بات سنا لگے. کہتے ہیں کہ میں نا ایک دفعہ ایک پروگرام میں گیا, تے جنہوں پنجابی کہنے نا وڈی حاضری لوائی ہے, بڑی لمبی حاضری میں نے لگوائی. کہتے ہیں میں واہ شعر پڑھ کے نا قبلہ حکیم صاحب دے کول گیا. تو مجھے کہنے لگے بہو جی کتوں آئے ہو؟ میں نے کہا محفل تے گیا تھا. کی کیتا ہے؟ نعت پڑھی ہے. کنے کو شعر پڑھے نے؟ کہندے نے میں سوچیا تو مینوں یاد نہیں. میں کہا ضرور اج واہ پڑھ چھڑے نے. کہنا حکیم صاحب نے کہ جملہ کیا, کہنے لگے بہو جی جو تانوں یاد نہیں ہے کی پڑھیا ہوئے لوکاں نوں کتوں یاد رہنا پیا. سمجھ آئیے؟ تسی کہنا علامہ صاحب نے 1.5 منٹ دیا ہے, آدھا گھنٹہ دیا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. صرف آخری پیغام ہے آپ احباب کے لیے, خدا کا واسطہ اپنے آپ کو تیار کرو ہے. ہاں جی, اپنے آپ کو تیار کرو ہے. کس والے سے؟ کہ یار جو اللہ رسول نے کہا ہے. اور ایک اور بات ہے, ایک اور بات, ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بیماری بلا کیا ہے, ہم نا دوسرے کو دیکھتے ہیں. اب چونکہ ہر بندہ تجزیہ کار ہے, پہلے تو آتا نا جیو نیوز پہ تجزیہ کار آتے ہیں, اب ہر جگہ پہ تجزیہ کار بیٹھتے ہیں, فلاں اس طرح کا ہے, فلاں اس طرح کا ہے, فلاں اس طرح کا ہے, فلاں اس طرح کا ہے. تو میں کہتا ہوں یار آپ غور کرو, ہمارے بڑے جن کا نام تھا, جن کے ایک مرید کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے, بابا فرید, کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے, نہ غریب ول ویکھ کے ہسیا کر, نہ پیڑی نظر نل تکیا کر, لوکاں دے عیب لب نہ فریدا, کدی اپنے اندر بھی تکیا کر. ہے ایک دوسرے کی آپ جاسوسی کرو گے, وہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. تو میں نے پوچھو تھوڑے کو پوچھا جانا فرحان کیا کرتا ہے, برہان کیا کرتا ہے, رشید کیا کرتا ہے. تینوں یہ پوچھا جانا تینوں سا دیتے ہیں, تو دس میرے محبوب دی تباہ چ گزار کے آیا کہ نہیں آیا ہے. سوچو نا کبھی ہے, آپ سے تو آپ کا پوچھا جانا ہے. اور ایک اور بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی ٹھلڈ بندہ آپ کو آ کہتا ہے نا فلاں تھوڑے بارے چاہے کہہ رہا سی ہے, آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں اگر اس کی بات سن کے آپ اس بندے سے لڑنے کے لیے چلے جاؤ. ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا, قرآن کہتا ہے اگر کوئی آپ کو کوئی خبر لا کے دیتا ہے, آپ خود غور کرو ہے یار کہ جو آپ کو آ کے خبر سنا رہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے. اب مجھے بتائیں آپ سکون کے اندر ہے, آپ کو بے سکون نے کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے, انہیں تو واج گل کی ہے, تجھے تو اس نے کیا سنانے والے نے, انہوں بیست کر, انہیں تو واج تیر چلایا ہی. ہمارے شہر سیالکوٹ کی نا بہت روحانی شخصیت ہیں, قبلہ نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مجھے ان کے ایک مرید خاص نے بتایا, کہتے ہیں کہ قبلہ نذیر حسین شاہ صاحب کے بندے نے آ کے کہا کہ جی فلاں بندہ تمہیں گالاں کٹدا پیا سی ہے, نذیر حسین شاہ صاحب کو. نذیر حسین شاہ صاحب کہنے لگے یار وہ گالاں دا اتنا دکھ نہیں ہویا جنہ تیرے دسن دا دکھ ہویا. کہندا حضور ہے کی گل ہوئی؟ آپ نے فرمایا انہیں واہ چ تیر چلایا ہی, تو چوک کے ساڈے سینے چ واڑ چھڑیا ہوا.
معاف کرنا سیکھو اللہ کے بندو ہے کہ کیا نکالنا ہے مجھے بتاؤ، ایک دوسرے سے کیا نکالو گے؟ انسان خود ایک سکندر ہے۔ اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، وہ میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا دے بن۔ ایک میں نے رسالہ پڑھا امام غزالی کا تھا غالباً ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک حکایت لکھی، صرف آخری بات ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جوان تھا وہ بزرگوں کے پاس نا ہیرا دیکھ لیا نا ہیرا، انہوں یہ تھا یہ بزرگ ہے میں لے کے بھاگوں گا، کتنی کو میرے پیچھے دوڑ لگا لیں گے۔ اب بابا بڑا صاحب نظر تھا، صاحب دل تھا، تو کہتا ہے میں نے بھی آپ کے ساتھ نا سفر کے اوپر جانا ہے۔ تو وہ جوان بھی بزرگوں کے ساتھ ہو لیا۔ اب رات کا وقت تھا، اس نے کیا میں دیکھوں تو صحیح یہ جو بیگ لے کے آئے ہیں اس کے اندر ہیرا ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ سارا کچھ ان کو پھولتا ہیرا نہیں ملتا ہے۔ اگلا دن سفر کیا، اگلے دن بھی اس نے رات کو بابے کو پھولا، ہیرا نہیں ملا۔ تیسرا دن آیا، کہتا ہے وہ بزرگوں میں چل رہا ہوں واپس آؤں۔ کہنے لگے منزل تو ابھی آگے ہے تو تم کیوں جا رہے ہو؟ کہتا ہے بس آپ نے کہا سچ بتانا کس لیے آئے تھے؟ اس نے کہا سچ یہ ہے میں ہیرے کے لیے آیا تھا تو ہیرا نہیں مجھے ملا ہے۔ اب بزرگ کا جملہ سننا، کہنے لگے کیوں نہیں لبیا؟ کہتے ہیں آپ کی جیبیاں بھی دیکھتا تھا، میں آپ کا بیگ بھی چیک کیا، ہیرا نہیں ملا۔ کہنے لگے تم مجھے دیکھتے رہے، مینوں چیک کرتے رہے، میں رات میں ہیرا تہاڈی جیب 'چ رکھ کے سونا سا ہے۔ تم مینوں تے تلاش کیتا لیکن اپنے آپ کو تلاش نہیں کیتا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو سنوارو۔ اشفاق احمد نے کہا معاشرے کے پر تمہارا یہی احسان کافی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو ہے۔ جب خود کو ٹھیک دیکھو اپنے گھر کو ٹھیک کرو گے نا، پھر آپ کہنے والے بنو یار فلاں گھر دے جائن ہوندا جے فلاں دے جی، تو تیرا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہے تم نے کیا کسی کو بات کرنی نا۔ یہ ایک اشارہ جاتا ہے بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ایک اور بات ہے، دیکھو میرے آقا مولا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ جب بیٹی ہوتی ہے نا پھر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ احساس کس کو کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ چیز اب جو محسوس کیا نا، پہلے بہت کم ہوتا تھا، کبھی سنا جاتا ہے فلاں کو طلاق ہو گئی ہے، فلاں کو طلاق ہو گئی ہے۔ اب آئے دن ہی حضرت والا یہ ہوتا ہے۔ پھر ہمیں کیا کہتے ہیں 3 طلاقیں دے کے علامہ صاحب کو بھی چلی راہ کڈو ہے۔ او بھائی شریعت ہمارے تابع نہیں ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا قرب قیامت میاں بیوی زنا کریں گے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ میاں بیوی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا مرد عورت کو 3 طلاقیں دے بھی دے گا پھر بھی ساتھ رہ رہے ہوں گے، اور یہی حال ہو چکا ہے۔ اچھا پھر دیکھو اگر کوئی عالم کوئی مسئلہ سمجھا دے ہے تو کیا کہ او مولوی دیاں گلاں نے ہیں۔ او بھائی مولوی کیڑا کرو گل سناندا پیا، یہ قرآن کا حکم ہے حتی تنکیح زوجا غیرہ۔ اس لیے مجھے واصف علی واصف کا ایک جملہ یاد آیا، اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ گئے، اوپر سے گزر گیا تو گزر گیا۔ اس نے کہا نگاہ کا عادل وہ ہے، نگاہ کا عادل وہ ہے جس کو دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آیا ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جس کو دوسرے کی بہن میں اپنی بہن نظر آیا ہے۔ تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ اپنی بہن پہ آتے ہو تو کیا خلوتوں میں دعا کرتے ہو؟ یا اللہ کدی انہوں دکھ نہ پہنچے ہے تے جدی لیاندی دیا انہوں کلی دکھ دینا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، جتنا ہو سکتا ہے عزت کرو ہے ماؤں بہنوں کی۔ یہ دیکھیں نا اب جو صورتحال ہمارے معاشرے کی پیدا ہو چکی ہے، پہلے کیا کیا گیا؟ دیکھو پہلے کہا گیا جی مرد اور عورت برابر، اللہ کے برابر نہیں، قرآن کہتا ہے رجال قوامون علی النساء، برابری والا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دوسری بات پھر آپ دیکھو، پھر انہوں نے کہا لیڈیز فرسٹ، ٹھیک ہے نا، عورت پہلے لے آؤ جی ہے، عورت پہلے ہونی چاہیے۔ پھر دیکھو عورت کو پبلک پراپرٹی بنایا گیا، وہ کس طرح؟ اشتہار آپ دیکھو کولگیٹ کی مشہوری ہے، لڑکی کو لگا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، کوئی آئل بیچنے کے لیے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یا پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ جنانی کو لگا دیا گیا۔ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ یہی حال ہے میرے دوستو۔ جو پیغام میرے آقا و مولا نے دیا نا، آخری بات صرف میں چلو کرتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ بہترین عورت کون ہے؟ مولا کائنات پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے ہی اٹھ کے نا بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ کے بابا نے یہ پوچھا ہے بہترین عورت کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال سن کے حضرت علی پیچھے سے ہی چلے گئے، بی بی فاطمہ سے جواب لے کے پیچھے ہی آئے، تو حضور نے دیکھ کے فرمایا علی یہ بتاؤ فاطمہ نے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ انہوں نے یہ کہا بہترین عورت یہ ہے نہ وہ غیر مرد کی طرف دیکھے نہ غیر مرد اس کی طرف دیکھے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ایک اعلان سماعت فرمائیں، بیٹھیں ذرا دوست، اعلان سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ یکم اپریل بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء جامعہ تعلیم القرآن گوجرہ میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہے، جس میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے فتح رافضیت خنجر کند العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طلحہ احسن جلالی صاحب، شاگرد رشید ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید اویسی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام دوست احباب محفل پاک میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ یکم اپریل بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء جامعہ تعلیم القرآن گوجرہ جو مدرسہ ہے، اس مدرسے میں جا کے انشاءاللہ خطاب علماء کا سنیں۔ اور دوسرا اعلان ہے 10 مارچ بروز جمعرات بعد از نماز عشاء، کل 10 مارچ کل بروز جمعرات بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد غوثیہ حنفی بریلوی پولا موسیٰ تحصیل سنبڑیال ضلع سیالکوٹ میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے سلام، شمع بز میں ہدایت بے جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی۔ آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام۔ اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ یا رسول اللہ تیری یاد دا اساں دیوا بالیا، آ بھی جا واللیل زلفاں والیا۔ سب حضرات تشریف رکھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے سر شام سے لے کر اب تک اس بزم پاک کو قبول فرما۔ جو انتظام و انصرام ہوئے، تلاوت و نعت، ذکر و بیان، اہتمام و انصرام، سب اپنی بارگاہ علی میں قبول فرما۔ مولا غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، اور مولا جس خلوص اور محبت کے ساتھ یہ آصف برادران، رانا محمد آصف کھوکھر صاحب اور دیگر ان کے رفقا جتنے بھی انہوں نے کاوشیں کی، پردیس میں گئے ہوئے لوگوں نے کاوشیں کی، یہاں رہتے ہوئے ہر ذرے ہر لمحے کے بدلے ان کو اجر و ثواب عطا فرما۔ اے مالک، جو ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن پاک فرما، دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما، پردیسیوں کی خیر فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، تنگ دستوں کو رزق حلال عطا فرما۔ مولا ہمارے والدین کی بخشے فرما، فوت شدگان کو جنت عطا فرما۔ اے اللہ، اس مسجد کو قائم دائم آباد و شاد فرما، یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، تعاون کرنے والے، محبتیں رکھنے والے سب کا بیڑا پار فرما۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسلام اور پاکستان کو مولا اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، نظام مصطفیٰ اس میں نافذ فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو مولا نظام مصطفیٰ کے لیے شب و روز کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما، شب و روز تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبتیں، اپنے ظاہر و باطن مولا حضور کی محبت کے لیے انشاور کرنے کی توفیق عطا فرما، در مصطفیٰ کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، خام آقا کا دیدار و جمال عطا فرما۔ مولا یہاں دور و نزدیک سے جو احباب آئے، جو مرادیں لے کے سب کی پوری فرما، شاہ جی، علماء اور دیگر مولا عوام سب پر کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔